یہ ہے کہ آپ کے اپنے فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ 1,80,00,000 اس تک لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اگر میں صرف کچھ چیزوں کے اوپر یہاں پر ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز فگرز کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیں گے کہ اگر جو ہم دعوے کریں وہ دعوے بالکل سچے ہیں۔ مطلب پی ٹی آئی کا جو ہم دیکھتے تھے، کیپٹل گڈز میں 49% کی گروتھ تھی، موبائل اور ٹرانسپورٹ اکوپمنٹ کے اندر 401% کی ترقی ہو رہی تھی، آئی ٹی ایکسپورٹ 29% انکریز کر رہی تھی، ہائر ایجوکیشن میں 8.7% کا رائز تھا، اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں ان کی شرح کیا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو کنسسٹنٹلی ہر ایک چیز گرو کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری تو آپ ایک طرف رکھ دیں، ایگریکلچر میں 1100 ارب کا کسان کو فائدہ ہو رہا تھا، اور ہماری ساری جتنی بھی ہمارے ایگریکلچر کے جتنے بھی ہمارے آپ کہہ لیں گندم کہہ لیں کپاس کہہ لیں، ہماری جو میجر کراپس تھیں وہ ترقی کی طرف جا رہی تھی، اور ہمارا یہاں پر کیا تھا، ٹریکٹرز کی پرچیز ہو رہی تھی، کھاد کے اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں کھاد بھی باہر سے منگوانی پڑ جائے، اتنا ہمارا بوم آ رہا تھا اس سیکٹر میں، جس سیکٹر کو اور کسانوں کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں۔ 37% آف دا پاپولیشن اس وقت ان سے ایسوسیٹیڈ ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ترقی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ، اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانے، پناہ گاہیں، جاب اپرچونٹیز، کامیاب جوان پروگرام، سارے پروگرامز ایسے تھے جس کا ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو رہا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، عمران خان کے دور میں، وزیر اعظم خان کے دور میں، آپ جب کہیں پر بھی اپنا علاج کرانے جاتے تھے تو آپ کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا ایک صحت کارڈ ہوتا تھا۔ آج اگر ہم ایلوکیشن دیکھتے ہیں اس بجٹ میں تو 81 روپے ایک فرد کے اوپر ایک سال کی اسپینڈنگ ہے۔ سو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا تھا، یہاں پر آپ نے کیا کیا، آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کے اوپر 18% کا ٹیکس لگا دیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $210 بلین ہے، پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ از $3.23 بلین، اور اس کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نوجوان ہے جسے آلریڈی تقریباً کوئی 29% آپ بے روزگار کر چکے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں آپ کو 18% ٹیکس بھی پے کرے۔ یہاں پر آپ کیا کریں، 111 کمپنیز آپ کی وہ ہیں جن میں سے ہماری تقریباً کوئی ہم نے اس کا اندازہ کیا کوئی 35 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی سے یا افواج سے ایسوسیٹڈ ہے، آپ نے ان کو ٹیکس فری کر دیا ہے۔ اسی کا سارا بوجھ آپ نے کس کے اوپر ڈال دیا ہے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تنخواہ دار طبقے سے آپ لوگوں کی اپنی رپورٹس ہیں، اس سال کے اندر آپ نے کوئی 536 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرنا ہے، یعنی آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، تنخواہ دار طبقے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نچوڑ دیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سرکاری ملازمین کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں، تجویز 6% کی پیش کی گئی تھی، 10% کا ہم نے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے، جبکہ اشرافیہ کا کیا حال ہے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی 860% آپ نے تنخواہیں انکریز کر دی ہیں۔ چلیں آپ چھوڑ دیں، خط غربت سے نیچے جتنے لوگ گئے ہیں 45% پاپولیشن اس وقت خط غربت سے نیچے ہے، اور ورلڈ بینک اس میں کہہ کیا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $4 سے بھی کم کما رہے ہیں یومیہ، یعنی $4 سے کم یومیہ آپ کی آدھی % آبادی 12 کروڑ عوام کما رہی ہے، اور آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ یہاں پر آپ ججز سے شروع کر دیں جو 26ویں ترمیم کے بعد کسی کی پراکسیز بن کر رہ گئے ہیں، وہاں سے آپ شروع کر دیں اور آپ اس پارلیمنٹ پر آ جائیں، اس حکومت پر آ جائیں جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی عوام کی بیکنگ ہے۔ ایک کمپیریزن ہم نے کیا ہے، اور اس کمپیریزن کے لحاظ سے ہمیں جو یہ حکومت پڑ رہی ہے، یہ 11 کروڑ روپے ایک گھنٹے میں وہ حکومت پڑی ہے جو کچھ نہیں کر رہی۔ ان کو بھی آرڈرز آتے ہیں، ان کو بھی بلز آتے ہیں، اور وہ بلز ایز اٹ از وہ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایک دن کا وہ 2.6 ارب روپے میں پڑ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں نا، ہمیں نہ ایسی کوئی جمہوریت کا فائدہ ہے، نہ ہمیں ایسی کوئی پارلیمنٹ کا فائدہ ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی عدلیہ کا فائدہ ہے۔ یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں، وہ ہم کہتے تھے نا ڈیموکریسی کے 3 جو ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں، تو 2 ستون تو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا 8 فروری کے بعد، دوسرا بھی 17 سیٹوں والے کو آپ نے مسلط کر دیے، جو ہمیں 3 ارب روپیہ ایک دن کا انہیں دینا پڑے، اور ان کی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں۔